جو شخص فرعون سے ذرہ برابر اپنے آپ کو اچھا جانے وہ فرعون سے زیادہ بدتر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرعون سے بدتر انسان کون ہے؟ فرعون سے بدتر انسان کون ہے؟ جس کے اندر اخلاص کی کمی ہوگی۔ اخلاص ہی ایک ایسی نعمت ہے جو انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ سمجھ آ رہا؟ اب اخلاص کی 3 نشانیاں ہیں۔ کتنی نشانیاں ہیں اس کی؟ 3۔ اور یہ تینوں چیزیں ہمارے اندر، ہم کو خود کو تلاشنا چاہیے کہ تینوں چیزیں ہمارے اندر ہے کہ نہیں ہے۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ اپنی تعریف اور اپنی خدمت کو برا جانے۔ اپنی تعریف اور اپنی خدمت کو کیا جانے؟ برا جانے۔ اخلاص کی پہلی نشانی ہے۔ دوسری، عمل کے وقت اپنے اعمال پر نظر نہ ڈالے۔ جو کچھ بھی کار خیر اس سے ہو جائے، اس پر نظر نہ رکھے کہ ہم سے اتنا بڑا پرہیزگاری کا کام ہو گیا، میں نے کر لیا۔ ہاں۔ تیسرے، عبادت و بندگی میں ثواب کا منتظر نہ ہو۔ یہ 3 نشانیاں کس کی ہیں؟ مخلص کی، اخلاص کی۔ جو عمل اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی قبول ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اخلاص کی کمی سے ہی آدمی مغرور ہو جاتا ہے۔ اخلاص کی کمی کی وجہ سے ہی انسان جو ہے تکبر، انا، یہ ساری بیماریوں اس کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے۔ تو اخلاص کی پہلی تعریف یہ ہے کہ اپنی تعریف اور خدمت پر وہ بندہ خوش نہ ہو۔ برابر ہے؟ وعلیکم السلام۔ اب ہم آپ خود یہ جان لیں، کیا یہ چیز ہمارے اندر موجود ہے نا؟ اب جتنے لوگ آپ سن رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں یا بیٹھے ہیں، کیا اپنی تعریف ہم کو پسند نہیں اور اپنی خدمت ہم پسند نہیں کرتے؟ اگر کرتے ہیں، اپنی تعریف کو اگر ہم پسند کرتے ہیں اور اپنی خدمت کو پسند کرتے ہیں، تو گویا کہ ہمارے اندر اخلاص کی نعمت سے ہم محروم ہیں، ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے۔ دوسرے، عمل کے وقت اپنے اعمال پر نظر رکھنا۔ برابر ہے؟ ایک آدمی نے اگر 5 دن با جماعت نماز اس نے پڑھ لی، برابر ہے، تو اب اس روئے زمین پر اس سے بڑا کوئی نمازی نظر نہیں آتا ہے نا؟ یہی تو ہو رہا ہے۔ حج کر کے آ گئے تو حاجی صاحب، یعنی ان کو حاجی صاحب ہی ہر جگہ بلانا چاہیے۔ کوئی بھی عمل اگر ہم سے تھوڑا سے بھی اگر ہو گیا اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہماری نظر اس پہ ہم رکھتے ہیں کہ ہم تو اتنے بڑے متقی ہیں، ہم اتنے بڑے پرہیزگار ہیں۔ یہ وجہ صرف اخلاص کی کمی۔ لوگ ہم کو چاہیں، ہم کو لوگ اونچے مقام پہ بیٹھائیں، لوگ ہماری قدر کریں، ہم نے تو یہ کر لیا، ہم نے تو وہ کر لیا، اخلاص کی یہ کمی ہے۔ تیسرے، عبادت و بندگی میں ثواب کا منتظر نہ ہو۔ جو کچھ بھی عبادت، ریاضت ہم سے ہو جائے تو اس پہ ہم کو ثواب ملے گا، اس ثواب کا انتظار ہم نہ کریں۔ یاد رکھیں، صوفیہ کے نزدیک بندگی میں اس کے بدلے یا اجر کا لالچ اور عبادت میں اجر و ثواب پر نظر رکھنا زہر قاتل ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی کوئی کام آپ سے ہو جاوے اور اس میں اجر و ثواب کی اگر آپ نیت کر لو تو صوفیہ کے نزدیک یہ زہر قاتل ہے، یعنی ایسا زہر ہے یہ کہ آپ کی عبادت کو تباہ کر دے گا، آپ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ کی ساری نیکیاں تباہ ہو جائیں گی۔ آپ اللہ کے لیے کوئی نیکی کر رہے ہو کہ اجر و ثواب کے لیے کر رہے ہو؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر 1000 سال تم اس بارگاہ میں رہو اور دنیا بھر میں جتنی طاعت اور عبادت ہے تم تنہا بجا لاؤ، اس کے بعد تم سے خطاب فرمائے کہ تم حق کے عبادت ادا نہ کر سکتے تو تم سمجھ لو کہ تمہاری تمام عبادات کا حق تمہیں دے دیا گیا۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس شخص نے خود کو
शहनशाह अमरवनही के हुक्म के मुकाबिल बेकदरी की तराजू में तौला, उससे इबादत का हक अदा नहीं हो सकती। जिस शख्स ने भी ये कैफियत पैदा की, उसे किसी भी तरह की इबादत का हक अदा नहीं हो सकता। बुजुर्गान दीन का इरशाद है कि उनके रूहें नजासत के घरों में कुत्तों के सामने लाई गईं तो किसी ने उनके जानिब नज़र ना उठाई। अहले तरीक़त का इस बात पर इजमा है, क्या है? अहले तरीक़त, जितने भी अहले तरीक़त इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, सबकी राय यही है कि आमाल के मामले में जो शख्स अपने आप को, तमाम सूफिया का इस पे इजमा है कि अपनी खुद नुमाई है ना, खुद पसंदी, ये इखलास की कमी की वजह से ही होती है। और सूफिया फरमाते हैं, इस पर इजमा सूफिया का है कि जो शख्स अपने आप को फ़िरऔन से ज़र्रा बराबर अच्छा समझे, जो शख्स फ़िरऔन से ज़र्रा बराबर अपने आप को अच्छा जाने, वो फ़िरऔन से ज़्यादा बदतर है। समझ में आ रहा? अगर हम इस लाइन में होकर के तरीक़त की राह पे चल करके भी अपने आप को अगर फ़िरऔन से अच्छा तसव्वुर अगर हमने करना शुरू कर दिया, तो समझ लो कि हम फ़िरऔन से बदतर हैं। फ़िरऔन से हम क्या हैं? बदतर हैं। अब ये चंद रकातें पढ़ने के बाद लोगों की नज़रों में कोई नमाजी ही नज़र नहीं आता है, सदक़ात दे दिए, रमज़ान के रोज़े रख दिए, तो अब दिन भर ढूंढते कौन आदमी रोज़ा ने रखा है, हर का नाम है गैर रोज़ेदार को तलाशते हैं। क्या है ये सब? अपने आप को किसी से यूँ समझे कि किसी को अपने आप से कमतर समझना, गोया दुनिया में तुमसे कमतर कोई शख्स नहीं है। अगर कोई शख्स ने ये सोच लिया इस मामले में कि फ़िरऔन हमसे, अपने आप को फ़िरऔन से अगर अच्छा बंदा समझता है, तो समझ लो फ़िरऔन से बदतर इंसान वही है। अब आप खुद अपने आप पर गौर करें। फ़िरऔन को छोड़ो, कलिमा पढ़ने वाले अपने भाइयों की हम दिल आज़ारी करते, अच्छा हम तो नमाज पढ़ लिए, हम बजमात पढ़ते, तेरे जमात तरक हो जाती है, हम ये कर रहे हैं, तुझसे वो नहीं होता है। 100 तरह के खुराफात पाले हम बैठे हैं और बहुत बड़े मुत्तकी भी अपने आप को समझ रहे हैं। सब अकारत है, सब बेकार है, कुछ आपके पास नहीं बचा है अगर गिरोह सूफिया में से हो तो, वरना आप जो समझते हो समझते रहो। आप जानते हैं बंदगी क्या है? बंदगी किस चीज़ का नाम है? बंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के सामने जलील बनकर बैठे रहने को ही कहते हैं। बंदगी क्या है? अपने आप को जलील बनकर पड़े रहने के सिवा और किसी चीज का नाम नहीं है। आप समझेंगे? आपने कौन सी बंदगी की है? हम तो बंदगी नहीं कर रहे हैं। बंदगी इसी चीज को कहते हैं कि बंदा खुद को सबसे हकीर व जलील समझे, मगर हम इस कायनात में, इस उम्मत में अपने आप को सबसे आला और अफजल समझ रहे हैं। बात समझ आ रही है? ये इस फिक्र ने हमारे तमाम आमाल को तबाह कर दिया। हमारे हाथ में कुछ भी ना रहा। हमें हर वक्त अपनी कोताह अमली पर नजर रखना चाहिए। हमें हर वक्त इसी पर नजर रखना चाहिए कि हमारे अंदर कोई अमल नहीं है, सारे अमल हमारे कोताह अमली पर अपनी नजर रखें कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो जा रहा अल्लाह का फजल है, हमारी कोई खूबी नहीं है। और किसी पर नजर ना डालें तो हम खुद आगाह और खुद पसंद होंगे। जब तक कि क्या नाम है, अच्छाई अगर कहीं आपको देखनी है, बात समझ आ रही है, यानी बुराई खुद में तलाश करें, बुराई खुद में तलाश करें और अच्छाई दूसरों में। बुराई किस में तलाश करें? खुद में, अपने आप में। और भलाई किस में तलाश करें? सामने वाले में। जो बुराई दूसरों में नजर आती है हमारे अंदर, असलन वो बुराई हमारे अंदर ही होती है। जो बंदा दूसरों में ऐब तलाश करे, उससे बड़ा ऐबी कोई नहीं। अगर दूसरों में हमें कोई खूबी नजर आ रही है तो वो खूबी हमारे अंदर होती है। क्यों मालूम है? क्योंकि मोमिन का आईना होता है। मोमिन का आईना होता है। बात समझ गए होंगे
کہ آئینہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اگر آپ کے اندر ہمیں برائیاں نظر آ رہی ہیں تو وہ آپ کی برائیاں نہیں، وہ ہماری خود کی برائیاں ہیں. اور آپ کے اندر اگر ہمیں خوبی نظر آ رہی ہیں تو وہ ساری خوبیاں ہماری ہے. آپ تو محض ایک آئینہ ہو. آئینے کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو آئینے میں کیا نظر آتا ہے؟ جو ہمارے اندر ہوتا ہے وہی نظر آتا ہے، ہم نظر آتے ہیں. اب داغ لگا ہے یہاں، اب صاف کرو آئینے کو. تمام صوفیہ کا اسی پہ عمل ہے کہ وہ دوسروں میں کیا دیکھتے ہیں؟ خوبی، اور اپنے اندر کمی. مگر ہماری آپ کی فکر کیا ہے کہ ہم دن بھر دوربین لے کر کے ہے نا دوسروں میں عیب تلاشتے ہیں، ان میں کیا مل جائے، ان میں کیا مل جائے. یعنی اس سے اگر ہمارے لیے ہمارے اندر سب سے اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو جانتے کیا ہے؟ سب سے زیادہ پسند اگر ہم عمل ہم کچھ کرتے ہیں بڑی رغبت کے ساتھ، ہاں، تو لوگوں پر عیب تلاشنا. کس کے اندر کیا مل جائے. دن بھر ہم لوگوں کے عیبوں پہ نظر رکھتے ہیں، جبکہ ہم کو ہماری اپنے عیب پہ نظر رکھنا چاہیے، نہ کہ دوسروں پر. یعنی یوں سمجھ لو کہ اس کائنات میں ہم سے برا کوئی نہیں ہے، جتنے ہیں سب ہم سے اچھے ہی ہیں. جب تک آپ اس راہ میں اپنے آپ کو اس لیبل پر نہیں لے کے آؤ گے تب تک کہ آپ کے قریب اچھائی آ نہیں سکتی ہے. یعنی ہم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، یعنی تم میں جو نظر آ رہا ہے وہ ہم میں ہے. سامنے والے میں جو کچھ بھی عیب نظر آ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ آپ ہی ہو. وہ نہیں ہے، جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے وہ آپ ہو. ہمیں جان لینا چاہیے، ایک دم خوب یاد سے میری اس بات کو سنو کہ خودبین اور خودنمائی یہ نفس کے دو جال ہیں. خودبینی اور خودنمائی یہ نفس کے دو جال ہیں. اور خوب دھیان سے سنیں، جس نے ان دو جالوں سے نجات پائی اس نے باخدا اخلاص پائی، ہے نا. خودبینی، میں خودنمائی، ہم ہی سب کچھ ہیں، ہم جو دیکھیں گے وہ سچ ہے، ہم جو دکھائیں گے وہ سچ ہے نا. خودبینی اور خودنمائی یہ نفس کے دو جال ہیں. انہی دو جالوں میں لوگ پھنس کر کے اپنے تمام اعمال کو اکارت کر جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہے نا ان بیماریوں سے محفوظ فرمائے. آمین ثم آمین برحمتی کا یا ارحم الراحمین. اگر آپ بھی کچھ روحانی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کا لنک بھی شیئر کریں.